کسی بھی بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے؟ نہیں، بالکل، وہ تو سود لیتے ہیں۔ ایک ہے کہ گاڑی والے جو ہیں وہ بیچتے ہیں قسطوں پہ، ایک ہے کہ بینک کی معرفت لیں گے، وہ تو سود لیں گے۔ بہرحال ایک آدمی ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، لیکن کسی نے اعتراض کیا کہ تم تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو بات یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے نہ کیا کرو۔ افضل یہ ہے کہ آدمی انگلیوں پر پڑھے، لیکن اگر تسبیح پر بھی پڑھے تو یہ اعلی ذکر ہے، جیسے لاؤڈ سپیکر ہے۔ اب حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن آلت الصوت ہے، اس سے آواز دور پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کی نمازیں۔ اسی طرح تسبیح ہاتھ میں ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تسبیح بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، افضل ہے کہ انگلیوں پر پڑھا جائے۔ شادی جو ہے کس کی مرضی سے کرنی چاہیے؟ والدین کو، والدین بھی اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی راضی، کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہو، صرف آپ کے والدین راضی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ لازمی بات ہے کہ تمہارے والدین بھی راضی ہوں، اور جہاں رشتہ ہو وہ بھی اور اس کے والدین بھی راضی ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سید کے علاوہ رشتہ نہیں دیتی، غلط بات ہے۔ سید تو یاد رکھو کوئی ذات بھی نہیں ہے، اصل تو قوم قریش ہے۔ سید مانا سردار، چونکہ حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، تو جن کی نسبت حضور کے خاندان سے ہوگی وہ بھی سردار ہوگا۔ یا جیسے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، قیامت والے دن نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ جیسے فرمایا سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، جنت میں عورتوں اور خواتین کی سردار جو ہے سیدہ فاطمہ ہوگی رضوان اللہ علیہم، اور جو بڑے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو سید مانا سردار ہے۔ اصل حضور کی ذات بھی قریش ہے اور ہاشمی ہے، باقی کسی غیر سید سے رشتہ کرنا کوئی حرج نہیں۔ سرکار دو عالم نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان تو بنو امیہ سے تھے، وہ تو نہ قریشی تھے نہ ہاشمی تھے۔ تو اگر حضور کی بیٹیوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ خاندان برابر کا ہو، اس کو کہتے ہیں کفر، یعنی ہر لحاظ سے برابری ہو تو پھر وہ رشتہ نبھتا ہے۔ اگر ایک اعلیٰ خاندان ہے ایک کم ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور پاک نے اپنی پھوپھی بی بی زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا، تو حضرت زید کو ہمیشہ ان کی بیوی کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی، تم تو ایک غلام ہو، یہ تو حضور کا حکم تھا، میں نے انکار نہیں کیا، ورنہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ انہوں نے کئی دفعہ حضور کو شکایت کی، آخر نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہو گئی۔ تو اس لیے اگر برابر کے خاندان ہوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں مقروض ہوں اور مجھے قرض داروں کی طرف سے جان کا بھی خطرہ ہے، آپ استغفار زیادہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھیں، قرضے بھی اتر جائیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پتھر سے تیمم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جب تک مٹی نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ مردہ دفن کرتے ہوئے قبر میں چراغ رکھا جا سکتا ہے، کتنی دیر چلے گا؟ مٹی جب پڑے گی۔ اب عقل ہے یا عقل کے اندھے ہیں؟ اصل چراغ نور ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے اور کلمے پہ موت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لے آتے ہیں۔